السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقالت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والصیام تثبیتا للإخلاص والحج تشییدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب واطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا للفرقہ والجہاد عزا للاسلام والصبر معونۃ علی استیجاب الاجر والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ وبر الوالدین وقایۃ من السخط وصلۃ الارحام منماۃ للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنظر تعریضا للمغفرہ وتوفیۃ المکاییل والموازین تغییرا للبخس والنہی عن شرب الخمر تنزیہا عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنہ وترک السرقۃ ایجابا للعفہ وحرم الشرک اخلاصا لہ بالربوبیہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وَأَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُم بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ خطبہ نورانی فاطمیہ سلام اللہ تعالی علیہا، جو سیدہ کائنات نے بابا کی رحلت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کے بعد اپنے حق کے استیفاء کے لیے اور حق کو حاصل کرنے کے لیے وقت کے حکمرانوں کے سامنے پیش کیا، اور ایک جماعت صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے زندگی گزاری تھی اور رسول اللہ کے ساتھ مختلف معرکوں میں شریک رہے اور مختلف مرحلوں میں، ان کے سامنے اپنے حق کے مطالبے کے لیے خطبہ پیش کیا۔ لیکن خطبہ کا بیشتر حصہ مطالبہ حق نہیں ہے، بلکہ تعلیم اسلام و تعلیم دین ہے۔ جناب سیدہ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، فضائل، مناقب، جو عموماً محل لباس واقع ہوتے ہیں اور ان کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح فضائل و مناقب سے بھی زیادہ مصائب بی بی کے زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سیدہ کائنات کے علم و معرفت اور احکام دین و فلسفہ دین، جس کا سیدہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اظہار کیا اور جامع ترین سند معرفت دینی کی فراہم کی ہے، اس کا ذکر کم ہوتا ہے۔ یہ خطبہ معارف اور علوم کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پر ہے، اتنا کہ اسی وقت جب بی بی نے یہ خطبہ بیان فرمایا تھا تو بعض صحابہ نے
جنہیں یقین نہیں آ رہا تھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ امیر المومنین نے علی ابن ابی طالب نے شب بھر فاطمہ کو، جناب سیدہ کو، یہ خطبہ ازبر کروایا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فصاحت و بلاغت فقط امیر المومنین کے اندر ہے، اور جناب سیدہ کو امیر المومنین نے یہ خطبہ تعلیم دیا ہے۔ اور اسی طرح بعد میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے خطبے کا متن صرف پڑھا ہے، اس کا ماخذ و سند نہیں دیکھی، اور یہ کہہ دیا کہ یہ خطبہ جناب سیدہ کا نہیں بلکہ امیر المومنین کا ہے۔ اور بعض دیگر اہل سنت کے محقق علماء نے اس خطبہ کو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین درجہ پر قرار دیا ہے، اور نہج البلاغہ کے منتخب خطبات کی ردیف میں اسے قرار دیا ہے۔ فصاحت و بلاغت کے علاوہ یہ خطبہ نورانی بہت گہرائی میں علوم و معارف اور خصوصاً حقائق دین کو اور ایمان کو ذکر کر رہا ہے۔ یہ ایک پورا نصاب ہے، ایک مکمل کورس ہے دین شناسی کا، جناب سیدہ کا یہ خطبہ جو آپ نے اس مناسبت پہ بیان فرمایا۔ اس خطبہ کا ایک اہم حصہ فلسفہ دین اور فلسفہ احکام دین ہے، کہ یہ اہم ترین باب ہے جسے عموماً دینی تعلیم محروم رہتی ہے، یا دینی تعلیم کے سلسلے فلسفہ دین سمجھنے، پڑھانے اور پڑھنے سے دور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دین کے اندر فراوان شبہات اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے یہ خطبہ بیان فرمایا اور اس میں ایمان کی حقیقت بیان فرمائی، اللہ نے ایمان کو انسان کے لیے کیوں ضروری قرار دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان کے بعد دوسرا رکن دین کا قرآن کی ترتیب کے مطابق بھی، سنت کی ترتیب کے مطابق بھی، اور ائمہ اطہار علیہم السلام، اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق بھی، اور حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی تعلیم کے مطابق بھی۔ ایمان سب سے پہلا رکن ہے دین کا، اور اس کے بعد نماز ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ حقیقت نماز بیان فرمائیے کہ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ، نماز انسان سے غرور، تکبر، خود خواہی، خود غرضی، خود بینی کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز انسان کے اندر تواضع، فروتنی اور انکسار اور عجز پیدا کرتی ہے۔ اگر حقیقت نماز قائم کی جائے، نہ رسم نماز، حقیقت نماز، روح نماز، اگر انسان توفیق پیدا کر لے قائم کرنے کی، اہل نماز کے اندر کبر و نخوت و کبریائی کے آثار نہیں ہوتے، ان کے اندر تواضع، فروتنی اور انکسار آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَالزَّکَاةَ تَزْکِیَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِی الرِّزْقِ، نماز کے بعد دوسرا اہم رکن یا ایمان سمیت تیسرا دین کا بنیادی رکن قرآن کی ترتیب کے مطابق، اللہ کے بنائے ہوئے نصاب دین کے مطابق زکوٰۃ تیسرا اہم رکن ہے، اور جس کے اوپر دین کی امارت عملی قائم ہے، اور نظام دین جس کی بنیاد پر استوار ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر قرآن کریم میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ہوا ہے، نماز کے ساتھ۔ اکثر موارد میں نماز کے ہمراہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، تقریباً 27 آیات کے اندر، موارد کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے نماز و زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور یہ تنزیل کے مطابق
اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دین کو سنوارا ہے، بنایا ہے اور اتارا ہے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دیا ہے، اس میں زکوٰۃ تیسرا رکن دین ہے، اہم۔ اور یہی اہل بیت علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے، چونکہ اہل بیت علیہ السلام کا دین بھی مستند ہے قرآن کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی انہی دو منبع سے وحی کے ہیں، دونوں منبع کا علم وحی سے ہے، قرآن بھی وحی خدا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بھی وحی کے ذریعے سے ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، چونکہ رسول اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے، جو تنطق کیا ہے، وہ وحی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے جو وراثت رسول اللہ سے لی ہے، وہ در حقیقت خلاصہ وحی ہے، وہ حقیقت وحی ہے۔ اور وحی کے ترتیب کے مطابق زکوٰۃ تیسرا رکن ہے، اس لیے اہل بیت علیہ السلام کے نظام میں بھی زکوٰۃ تیسرا اہم رکن ہے نماز کے ساتھ۔ اب یہاں زکوٰۃ کے متعلق زیادہ بحث کی ضرورت ہے، چونکہ زکوٰۃ وہ موضوع ہے، نماز کے متعلق بھی ضروری ہے، لیکن نماز اس تشویش میں لوگ مبتلا نہیں ہوئے جیسی زکوٰۃ کے متعلق شکار ہوئے ہیں، اور نماز کے بارے میں ایسے تاثرات نہیں ہوئے قائم جیسے زکوٰۃ کے بارے میں ہیں۔ نماز مومنین مسلمین جن کو توفیق ہے قائم کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، اور کچھ پابندی کے بغیر قائم کر لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اکثر مومنین و مسلمین ترک کر دیتے ہیں۔ بہت قلیل طبقہ ہے جو زکوٰۃ انجام دیتا ہے اور زکوٰۃ کے حکم پر اور فرمان الہی پر عمل کرتا ہے، زکوٰۃ کی حقانیت سے محروم ہیں اور زکوٰۃ کے اثرات سے بھی محروم ہیں۔ ایک تو حکم زکوٰۃ کہ اللہ کے دین میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، اور دوسرا زکوٰۃ کا طریقہ، زکوٰۃ کیسے انسان ادا کرے، نماز کیسے ادا کرے، یہ بھی ایک بحث ہے، اور زکوٰۃ کیسے ادا کرے۔ اور تیسرا موضوع جو جناب سیدہ نے اس خطبہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے زکوٰۃ کے متعلق، وہ فلسفہ زکوٰۃ اور حکمت زکوٰۃ ہے۔ کس غرض کے تحت اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو انسان کے لیے، مومن کے لیے لازم و واجب قرار دیا ہے۔ فلسفہ و حکمت کے لحاظ سے زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ الزکوٰۃ تزکیۃ للنفس، زکوٰۃ انسان کی روح، انسان کے نفس، انسان کی پرورش کا ذریعہ ہے۔ تزکیہ پرورش کو کہتے ہیں، تکامل دینے کو کہتے ہیں، اور نفس کے مراحل کمال طے کرنے کو کہتے ہیں تزکیہ۔ تزکیہ سکوا بڑھنا یا بڑھانا، تزکیہ بڑھانا ہے اور زکوٰۃ بڑھنا ہے۔ جس حد میں ہیں، جس جگہ پر ہیں، وہاں سے انسان ارتقا کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، اضافہ ہوتا ہے اس کی شخصیت اور روح میں، اور ایک چھوٹی روح بڑی روح بن جاتی ہے۔ چھوٹی روح کا بڑا روح بننا زکوٰۃ کے ذریعے ممکن ہے۔ زکوٰۃ نام ہی روح کی پرورش کا ہے، بڑھانے کا ہے۔ جیسے بچہ دودھ پیتا ہے تو بڑھتا ہے جسمانی طور پر، تدریجاً رشد کرتا ہے، اسی طرح روح زکوٰۃ سے رشد کرتی ہے، اور زکوٰۃ روح کی رشد اور نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا اثر، دوسرا فلسفہ و حکمت زکوٰۃ کے اندر وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، رزق کی افزائش، رزق میں بہبودی اور رزق میں اضافے کا سبب ہے، نمو کا سبب ہے۔ انسان جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ کہ جس کو زکوٰۃ ملتی ہے
اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ وصول کرتا ہے، بلکہ زکوٰۃ جو نکالتا ہے، زکوٰۃ جو دیتا ہے، زکوٰۃ جو ادا کرتا ہے، اس کے رزق میں زکوٰۃ سے وسعت آتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ ایک ہی وقت میں انسان کی روح کی پرورش کا ذریعہ اور سبب ہے، اور روح کی پرورش کے ساتھ ساتھ انسان کے رزق و روزی کی پرورش اور اضافے کا ذریعہ ہے اور نمو کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جو مومنین کو سمجھنا ضروری ہے، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی میں انسان اور تو کچھ عمل ترک کر سکتا ہے، زکوٰۃ ترک نہیں کرے گا اگر یہ روح سمجھ میں آ جائے، حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ زکوٰۃ کس عظیم عمل کا نام ہے۔ عمومی طور پر جو مطلب خصوصاً متدین طبقے کے لیے ضروری ہے سمجھنا، انسان کے عمل کا انسان سے تعلق، کیا رابطہ ہے ہمارے عمل کا ہمارے وجود سے، ہماری ذات سے، ہماری شخصیت کے ساتھ ہمارے عمل کا کیا تعلق ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے، تمام انسان درجہ عصمت پر پہنچ جائیں، جس کو سمجھ میں آ جائے ان سے غلطی نہیں ہوگی۔ یہ عصمت کسبی ہے، وہ عصمت نہیں جو اللہ تعالیٰ نے معصومین کے لیے مخصوص مقام مختص کیا ہے۔ یہ وہ عصمت ہے جس پر خود انسان مکلف، خود خطا کار انسان اس مقام پر فائز ہو سکتا ہے کہ عمر بھر غلطی نہ کرے، عمر بھر گناہ نہ کرے، عمر بھر عمل میں سستی نہ کرے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میرے عمل کا میری ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عمل کا ہماری ذات سے اتنا تعلق ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل میں سے جو بھی ہم سے عمل سرزاد ہوتا ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں یا گفتگو سنتے ہیں، جیسے ابھی ایک عمل میں ہم سب مصروف ہیں، میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سب گفتگو سن رہے ہیں، یہ دونوں عمل ہے، سماعت بھی عمل ہے و تکلم بھی عمل ہے۔ اس عمل کا ہمارے وجود کے ساتھ کیا رابطہ ہے، تعلق کیا ہے عمل کرنے والے کے ساتھ؟ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمل ہاتھ سے انجام پائے، زبان سے انجام پائے، نگاہ سے انجام پائے، نیت سے انجام پائے، اعضاء و جوارح سے ہو، یا انسان کے باطنی حصوں سے کوئی عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے۔ ایک حرکت ہے، جیسے پتا ہلتا ہے وہ بھی ایک عمل ہے، جیسے پرندہ اڑتا ہے وہ بھی ایک عمل ہے۔ ایک حرکت ہے انسان سے سرزد ہوتی ہے اور سرزد ہو کر پھر ختم ہو جاتی ہے اور کہیں بھی اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ انسان سے جو بھی عمل سرزد ہوتا ہے وہ عمل انسان کے وجود میں محفوظ ہو جاتا ہے، جو عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ قرآن کریم کی شہادت کے مطابق فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو انسان بھی ذرہ برابر، مثقال سب سے چھوٹا ذرہ، مثقال ذراتن، ذرہ بھی چھوٹے اس سائز کو یا چھوٹے اندازے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذرہ یعنی سب سے چھوٹی اکائی، اور وہ بھی مثقال ذرہ یعنی اور اس کو مبالغے کے ساتھ چھوٹا کر کے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بہت حقیر چھوٹا عمل رائی برابر، مثقال برابر عمل انجام دیتے ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے آپ کے وجود کے اندر۔ آج اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس عمل کے آثار آج بھی نظر آ رہے ہیں، جیسے بیماریاں نظر نہیں آتی لیکن ان کے آثار نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ وبا ہو جائے، کرونا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، سلامتی عطا فرمائے، تو وہ نظر نہیں آتا، چونکہ اتنا چھوٹا جرثومہ ہے، نظر نہیں آتا، وائرس ہے، لیکن اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ بخار نظر آتا ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے، کھانسی نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے، اور باقی جو آثار جسمانی نظر آتے ہیں وہ سارے
آثار نظر آتے ہیں۔ اب یہ چھوٹا سا وائرس ہے، مثقال ذرہ سے بھی بہت چھوٹا ہے، اور مائکرو وہ جو موجودات میں سے ایسے دیکھنے کے لیے بہت قوی مائکرو دوربین چاہیے تاکہ انسان اسے دیکھ سکے۔ عمل بھی اسی طرح سے محفوظ رہتا ہے، جیسے وائرس ہمارے اندر ہے نظر نہیں آتا، اسی طرح سے ہمارے اعمال، ذرہ برابر اعمال، ذرہ ذرہ عمل ہمارا محفوظ ہو جاتا ہے ہمارے وجود کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وجود، ہماری فطرت، ہماری روح اس طرح سے بنائی ہے کہ جو کچھ ہم سے سرزد ہوتا ہے وہ سارا اس روح کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ روح کو بنایا ہی اسی طریقے سے گیا ہے کہ سب کچھ اندر محفوظ کر لے۔ لہٰذا فرد جب سے آپ مکلف ہوئے ہیں، بلکہ مکلف ہونے سے پہلے جب سے آپ نے اعمال شروع کیے ہیں، اس وقت سے آپ کے اعمال کے اثرات آپ کے وجود کے اندر محفوظ ہیں، اور یہی کل کو قیامت میں یہ اعمال باہر نکالے جائیں گے، دکھائے جائیں گے، اور یہ اعمال ہی ان کی شکلوں میں سے ایک شکل اعمال کی جنت ہوگی اور ایک شکل اعمال کی جہنم ہوگی۔ جنت و جہنم علیحدہ سے کوٹھڑیاں نہیں ہیں، علیحدہ سے کوئی مکانات نہیں ہیں، بلکہ جنت و جہنم انسان کی اپنی تخلیقات ہیں، اپنے اعمال ہیں۔ جو کچھ خود کیا ہے یہ محفوظ ہوا، یہ جہنم بن رہی ہے اندر، اور جو کچھ اچھے انسان نے کیا ہے وہ بہشت اور جنت اس کے وجود کے اندر بن رہی ہے، تشکیل پا رہی ہے۔ آخرت فقط پردہ کشائی ہے، جس طرح انسان جب کوئی گھر بنا لیتا ہے تو پھر ایک دن اس گھر میں لوگوں کو بلا کے اس کی رونمائی کرتا ہے، اس کی ربن کاٹتا ہے اور در کھولتا ہے، سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس نے یہ بنایا ہے۔ قیامت کون سا دن ہے؟ یوم تبلی السرائر، باطن کے ہویدہ ہونے کا نام ہے اور پردے ہٹانے کا نام ہے۔ باطن سے، انسان کی روح سے، حقیقت سے پردے ہٹیں گے، اور جب پردے ہٹیں گے پھر انسانوں کی کیفیت مختلف ہوگی، جیسے قرآن کریم نے تصویر کشی کی ہے۔ عمل ہمارا ہمارے وجود کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہم نماز کے لیے بھی محفوظ رکھیں، زکوٰۃ کے لیے بھی محفوظ رکھیں، اور اپنے روزمرہ معاملات، آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں آپ، اگر کسی کو تانا دیا ہے تو یہ تانا سننے والے کے کان میں گیا ہے، اس کی روح میں نہیں جاتا۔ تانا کان تک جاتا ہے، جس کو تانا دیا ہے، جس کو برا بلا کہا ہے، جس کو ناسزا کہا ہے، جس کی توہین کی ہے، جس کی حتاکی کی ہے، جس کی بے عزتی کی ہے، یہ اس کے وجود میں نہیں گئی، یہ چیز اس کے کان میں گئی ہے اور اس کے ذہن تک گئی ہے یہ بات، لیکن یہ جو کچھ کیا ہے یہ خود اپنی روح کے اندر اتار دیا ہے اس کو۔ وہ گالی اندر جا کے فکس ہو گئی، وہ تانا اندر جا کے فٹ ہو گیا آپ کی روح کے اندر، آپ کی روح کے اندر، بولنے والے کی روح کے اندر، خوب یہ وجود بن رہا ہے۔ ایک انسان نعوذ باللہ اگر سارا دن گالیاں دیتا ہے تو سارا دن گالیاں اس کے وجود کے اندر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی روح کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، اس کی روح کا جز بنتی جا رہی ہیں اور اس کی روح میں پیوست ہوتی جا رہی ہیں۔ جو کچھ انسان کرتا ہے، اب ہم خود غور کر لیں دن بھر ہم کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں، پھر انسان، جیسا میں نے کہا تھا، اگر یہ پتہ چل جائے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب محفوظ ہو جاتا ہے ہمارے اندر۔ ہم کیمروں کے سامنے کتنے محتاط ہو جاتے ہیں۔ شہر بھر میں، پاکستان میں دہشت گردی کے خطرے کی پیش نظر شہر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، آئے دن کوئی جرم ہوتا ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، کیمرے میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور مجرمین کیمروں سے محفوظ ہو کر اگر کوئی موبائل سے آپ کی تصویر بنا رہا ہوگا تو وہاں انسان کبھی بھی بےہودہ بات نہیں کرتا، کیونکہ کیمرے میں محفوظ ہو رہی ہے۔ کیمرہ بند کروا کے پھر بےہودہ باتیں کرتے ہیں۔ اگر کسی نے چوری کرنی ہو تو کیمرے کے سامنے نہیں کرتا، کیونکہ کیمرے میں محفوظ ہو جاتی ہے چوری۔ عمل کیمرے کے اندر اتنا صاف نہیں عمل انسان کا محفوظ ہوتا جتنا انسان کی روح کے اندر صاف ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔
چونکہ کیمرے نیتیں محفوظ نہیں کرتے، ارادے محفوظ نہیں کرتے، لیکن روح میں نیتیں اور ارادے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم غلط بات کر کے پھر اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری نیت بری نہیں تھی۔ خوب ٹھیک ہے، نہیں ہوگی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو کچھ کہا ہے نیت سمیت محفوظ ہو گیا ہے۔ کل کو جب پردہ ہٹے گا تو نیت بھی سامنے آ جائے گی، عمل بھی سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اگر یہ حقیقت، اس پر ایمان ہو، اس آیت پر ہمارا، کوئی انسان غلطی نہیں کرے گا، کوئی انسان خطا نہیں کرے گا، چونکہ اسے پتہ ہے سب محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ فلم کل دوبارہ دکھائی جائے گی، کھولی جائے گی، قیامت اسی منظر کی پردہ کشائی کا نام ہے۔ اس قرآنی حکمت اور قرآنی ضابطے کے مطابق زکوٰۃ دینے والے کا عمل ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کی پرورش کا نام ہے، نہ جس کو دیتے ہیں زکوٰۃ۔ جس کو دیتے ہیں اس کا صرف پیٹ بھرتا ہے، جس کو دیتے ہیں اس کے صرف گھر کے اندر کوئی سامان آ جاتا ہے، اس کی روح نہیں۔ زکوٰۃ لینے والے کی اور زکوٰۃ کھانے والے کی روح میں اضافہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ دینے والا، یہ عمل انجام دینے والا پرورش پا جاتا ہے، اس کی روح میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا نفس کمال تک جا پہنچتا ہے، اور اس کے نفس کے اندر اور اس کی روح کے اندر وسعت آتی ہے، ترقی آتی ہے، اور اس کی روح کے اندر تکامل آتا ہے۔ اور دوسرا اثر زکوٰۃ کا، زکوٰۃ دینے والے کے رزق میں وسعت آتی ہے، نمو آتی ہے، نشو و نما پیدا کرتا ہے اس کا رزق، اور جو چیز نمو جس میں آنا شروع ہو جائے، نامی بن جائے پودے کی طرح، نمو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر ہریالی آ جاتی ہے، اور نمو جس چیز کے اندر ہو اس کے اندر جس طرح پھول لگتے ہیں پھل بھی لگتا ہے۔ رزق نامی، نمو یافتہ رزق وہ ہے جس کے اندر پھل بھی لگتا ہے، اور جس رزق کو اللہ تعالیٰ نمو دے دے، یعنی خود انسان نے نمو دینی ہے، اس رزق پہ پھل لگتا ہے۔ وہ بہت سارے لوگوں کے پاس رزق ہے لیکن نامی نہیں ہے، بلکہ مردہ رزق ہے، نمو یافتہ نہیں ہے، نشو و نما کرنے والا رزق نہیں ہے، بلکہ دلدل کی طرح ہے، مرے ہوئے کیچڑ کی طرح ہے، مرے ہوئے پانی کی طرح ہے، بے تاثیر اور بے خاصیت، بلکہ نقصان دہ اور مضر۔ کتنے اموال ہیں والدین نے کمائے ہیں اور بچے اس سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اگر ماں باپ کے پاس یہ مال نہ ہوتا، ان کی اولاد اتنی تباہ نہ ہوتی، یہ اولاد اتنی فاسد نہ ہوتی، جس طرح سے کہ جن لوگوں کے پاس نہیں تھا یہ مال، ان کے بچے اتنے فاسد نہیں ہوئے کیونکہ فساد کا ذریعہ ان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن جنہوں نے زکوٰۃ دی، ان کے رزق میں نمو آئی، اس نمو کے نتیجے میں ان کا رزق ایک درخت کی طرح، ایک باغ کی طرح، ایک گلستان کی طرح بن گیا، اور ان کے گلستان میں اللہ تعالیٰ نے ثمر لگانا شروع کر دیے، پھل لگانا شروع کر دیے، اور اس پھل سے دنیا بہرہ مند ہو رہی ہے۔ خوب یہ حکمت ہے جو حضرت سیدہ نے زکوٰۃ کے لیے بیان کی ہے۔ چونکہ زکوٰۃ ایک متروک عمل ہے، عملی طور پر دیکھیں ہم تو متروک ہے، اس کے متروک ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جیسے گزشتہ روز اشارہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں زکوٰۃ فقہ میں پیش کی گئی ہے کہ یہ زکوٰۃ والی چیزیں ہیں، وہ چیزیں آج لوگوں کے پاس ہیں نہیں، موجود نہیں ہیں۔ زکوٰۃ ہے جانوروں پر، اور ان جانوروں پر ہے جو آج اکثریت کے پاس نہیں ہیں۔ موجودہ زندگی جو صنعتی زندگی ہے، اور موجودہ زندگی جو بالکل روایتی حالت سے نکل کر، قبائلی حالت سے نکل کر، اور زرعی کھیتی باڑی والی حالت سے نکل کر شہری تمدن اختیار کر گئی ہے، اس میں لوگوں کے پاس جانور نہیں ہے، کوئی گھر میں جانور نہیں پالتا،
اور جن کے جانور ہیں ان جانور میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ جن جانوروں پر زکوٰۃ ہے، اونٹ ہیں، بھیڑ بکریاں اور گائے۔ کتنے مومنین ہیں جنہوں نے اونٹ پالے ہوئے ہیں یا بھیڑ بکریاں ہیں ان کے پاس، چونکہ ان کا ایک نصاب ہے کہ کتنی بھیڑیں ہوں، کتنے اونٹ ہوں اور کتنی بکریاں ہوں تو زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر کسی نے 1 2 4 10 20 بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو ان پہ تو زکوٰۃ نہیں بنتی۔ یہ تو وافر مقدار میں وسعت کے ساتھ جانور رکھیں تو پھر زکوٰۃ کا نصاب پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح سونا چاندی پر زکوٰۃ ہے، لیکن سونا چاندی جس شکل میں موجود ہے، اگر سونے کی اینٹیں آپ کے گھر میں ہیں اور ہزاروں اینٹیں ہیں اور منوں کے حساب سے سونا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ سونا گولڈ، اس کے اوپر اس وقت زکوٰۃ بنتی ہے جب وہ سکہ ہو، رائج سکہ ہو، کرنسی کی شکل میں ہو۔ چاندی پر بھی زکوٰۃ اس وقت ہے جب وہ کرنسی کی شکل میں ہو، اور ایسا سونا چاندی کسی کے پاس، نہ کسی حکومت کے پاس ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ بعض ممالک ہیں کہ ان کے اندر سکے ہدیے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایسے اعزازی طور پر، کرنسی نہیں ہے لیکن کرنسی سونا ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت ہے۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں سکے نہیں رائج۔ خوب پس آپ کے پاس زیورات ہیں، آپ کے پاس سونے کی اینٹیں ہیں، آپ کے پاس سونے کی ڈلیاں ہیں، آپ کے پاس سونے کے وسائل ہیں، پلیٹیں ہیں، کپ ہیں، چمچے ہیں، گھر میں ہر چیز سونے کی ہے، موبائل سونے کا ہے، کور سونے کے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر بہت سارے سامان سونے کا بنا ہوا ہے، ان کے اوپر وہ زکوٰۃ نہیں ہے چونکہ سکہ نہیں ہے۔ اسی طرح غلات ہیں، وہ غلات جو آج عام انسان کے پاس نہیں ہے، جیسے گندم۔ اتنی گندم ہو، آپ کی اپنی اگائی ہو، آپ نے اپنے کھیتوں میں، کھیت نہیں ہیں، جن کے کھیت تھے وہ بھی چھوڑ کے شہروں میں آ گئے ہیں، بیچ کے آ گئے ہیں، یا متروک چھوڑ کے آ گئے ہیں خالی، اور گندم نہیں ہے۔ جو پر زکوٰۃ ہے، جو آج لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح گندم ہے لیکن مل سے لے کے اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اسی طرح کشمش، انگور، خشک انگور، جو سے آپ بعض اوقات لذت کے لیے، ذائقہ بنانے کے لیے کسی چیز میں، زردے میں، پلاؤ میں، حلوے میں استعمال کرتے ہیں، وہ اتنی کم مقدار ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ کھجوریں آپ اتنی مہنگی ہیں کہ 1 پاؤ سے پورا رمضان گزار دیتے ہیں، تو 1 پاؤ پر تو وہ بھی خریدی ہوئی کھجور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے نخلستان میں، آپ کے باغ ہو کھجوروں کا، اور اس پر کھجوریں لگیں اور اتنی مقدار میں لگیں، اتنا نصاب ہو تو زکوٰۃ بنتی ہے۔ لہٰذا عملی طور پر زکوٰۃ اگر دینا بھی چاہیں تو اس طرح سے نظام زکوٰۃ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس، جبکہ قرآن مصر ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ، ایمان نماز زکوٰۃ، ایمان نماز زکوٰۃ۔ جس طرح نماز کے لیے قرآن کریم کا حکم عام ہے، اس طرح سے نماز نہیں رکھی گئی کہ سردیوں والے نماز نہ پڑھیں، گرمیوں والے نماز پڑھیں، خواتین نماز نہ پڑھیں، مرد نماز پڑھیں، بوڑھے نماز نہ پڑھیں، جوان نماز پڑھیں، امیر نماز نہ پڑھیں، غریب نماز پڑھیں، غریب نماز نہ پڑھیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں امیر لوگ نماز پڑھیں۔ اس طرح سے طبقاتی تو نہیں بنایا گیا دین کو، انسانی بنایا گیا ہے۔ یعنی تمام طبقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رشد کے لیے، ان کی پرورش کے لیے جو دین مقرر کیا ہے، وہ اس طرح سے مقرر کیا کہ ہر ایک کو یہ میسر آئے، یہ توفیق ملے۔ مثلا اگر یہ فلسفہ ہے زکوٰۃ سے روح پرورش پاتی ہے، خوب جن کے پاس نہ بھیڑیں ہیں، نہ بکریاں ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ گندم ہے، نہ جو ہے، نہ خرما ہے، نہ کشمش ہے، اب یہ جیسے آپ میں سے بہت ساروں نے اگر اس حکمت کو جناب سیدہ کی زبان مبارک سے سنا ہے تو دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر زکوٰۃ اس قدر باعظمت ہے، روح پر اتنا عظیم اثر ہے اس کا، تو پھر تو دینی چاہیے زکوٰۃ۔ لیکن جب دینے آئیں تو آپ کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا
انسانی روح کی پرورش کا ذریعہ بنایا ہے جو عملاً زمین پہ رہنے والوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ تو قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا عمل انسانوں کے لیے مقرر کرے جس کو انجام دینے کا موقع ہی نہ آئے زندگی بھر، اور کئی نسلوں کو، مثلا جن کے دادا جان ملازم ہیں، گورنمنٹ ملازم ہیں یا پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہیں یا تجارت کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ والی کوئی چیز ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ بے شک اربوں خربوں کے مالک ہوں، لیکن جب تک یہ اربوں خربوں روپے غلہ نہیں بنیں گے، جب تک یہ اربوں خربوں روپے جانوروں میں تبدیل نہیں ہوں گے، اس وقت تک دادا کی اس پوری ملکیت پر بے شک ان کی فیکٹریاں ہوں، بے شک ان کی ملیں ہوں، بے شک ان کی جائیدادیں ہوں، بے شک ان کے بنگلے ہوں، بے شک انہوں نے سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہوں، اور جس طرح کے ہے ابھی خوب بہت سارے لوگ ہیں ان کے مختلف قسم کے نوعیت کے کاروبار ہیں اور ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال فراوان ہے، لیکن وہ نہ جانوروں کی شکل میں ہے نہ غلات کی شکل میں ہے۔ یہ زکوٰۃ دیں، واجب نہیں ہے ان پر زکوٰۃ۔ خوب زکوٰۃ کی حکمت، پرورش، اگر یہ اپنی روح کی پرورش کرنا چاہیں کیسے کریں زکوٰۃ سے؟ خوب زکوٰۃ تو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس پہ زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، اور جن پر زکوٰۃ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اکثریت تو محروم رہ گئی پھر۔ اور ادھر سے قرآن مسلسل تواتر کے ساتھ مصر ہے وہ اعمال عمومی، وہ فریضے عمومی قرآن نے قرار دیے ہیں، وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہیں بلکہ عمومی رکھے ہیں سب کے لیے۔ جیسے ایمان کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، سب کے لیے، امیر غریب، کالا گورا، چھوٹا بڑا، عورت مرد، بوڑھا جوان، پڑھا ہوا ان پڑھ، سب ایمان میں یکسانیت رکھتے ہیں، ایک جیسے حیثیت رکھتے ہیں ایمان کے لیے، سب ایمان رکھیں۔ یوں نہیں ہے کہ فلاں کا ایمان اس کے لیے زیادہ ایمان کی حد رکھی گئی ہے، فلاں طبقے کے لیے کم ایمان کی حد رکھی گئی ہے، یا ایسی شرائط ایمان کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں کہ کچھ لوگوں کو چاہتے ہوئے بھی ایمان میسر نہ ہو۔ جیسے چاہتے ہیں ہم مومن ہونا، لیکن دین نے ایمان کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی زمینیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے غلے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے جانور نہیں ہیں، تو ہم کیسے مومن ہوں گے؟ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام مقرر فرمایا ہے اس کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو دنیاوی اموال ہیں یا حیثیتیں ہیں یا طبقاتی امتیازات ہیں، اس میں سے کوئی چیز شرط نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ آپ انسان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آپ کے لیے ایمان کا در کھلا ہوا ہے۔ آپ جو بھی ہیں، کسی بھی قوم و نسل سے ہیں، کسی بھی عصر و کسی بھی زمانے سے ہیں، کسی بھی نسل سے تعلق ہے، آپ کا ایمان کا در آپ کے لیے یکساں کھلا ہوا ہے۔ بالکل ہو بہو ویسے ہی آج کی نسل کے لیے ایمان کا در و توفیق فراہم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے جیسے ایمان کا در کھلا تھا، اتنا ہی بڑا دروازہ آج کی نسل کے لیے ہو بہو اسی سائز اور پیمائش کے ساتھ کھلا ہوا ہے۔ یوں نہیں تک ان کے لیے ایمان کے زیادہ دروازے تھے اور آج کی نسل کے لیے ایمان کے کم دروازے۔ اگر الٹ نہ ہو گیا ہو کہ آج ایمان کے دروازے زیادہ وسیع ہو گئے ہیں، اگر برفرض یہ نہ کہیں کہ کہیں تو غلط بھی نہیں ہے کہ آج کی نسل کے لیے ایمان کا در زیادہ وسیع ہے ان لوگوں کے لیے جو سابقہ زمانوں میں گزر چکے ہیں۔ اسی طرح نماز، اگر ایمان کے بعد نماز سب سے اہم رکن دین ہے، ایمان ہے وہ نماز کے لیے کوئی طبقاتی شرط نہیں ہے، سب کے لیے، غریب ہیں، امیر ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، شرقی ہیں، غربی ہیں، آپ کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی اجتماعی سماجی حالت میں ہیں، سب کے لیے یکساں در نماز کا کھلا ہوا ہے۔ غریب ہیں،
امیر ہیں، امیر بھی نماز پڑھے، غریب بھی نماز پڑھے، دونوں کے لیے ایک جیسا در نماز کا کھلا ہوا ہے، دونوں کی نماز یکساں ہے۔ اگر امیر نے خضوع کے ساتھ پڑھ لی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، اگر غریب نے خضوع کے ساتھ پڑھ لی اس کی نماز ادا ہو جائے گی، کسی تفریق کے بغیر، طبقاتی تفریق کے بغیر۔ اور نماز کے لیے شرائط بھی وہ نہیں ہے کہ جو بعض میں پائی جاتی ہوں بعض میں نہ پائی جاتی ہوں، چونکہ جب انسانی رشد کا ذریعہ کسی چیز کو قرار دیا گیا ہے تو وہ سب انسانوں کے لیے یکساں، عام اور میسر ہونی چاہیے، ورنہ انسانی نہیں کہلائے گی وہ۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام انسانی فلاح کے لیے ہے، یہ کام انسانی بہبود، جیسے تعلیم ہے، ہم کہتے ہیں تعلیم تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے، خب پھر تعلیم اس طرح سے بنو کہ سب انسان پڑھ سکیں، سب انسانوں کے لیے عام ہو اور سب انسانوں کو میسر ہو اور سب انسانوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ممکن ہو، پھر تو آپ اپنے نعرے میں سچے ہیں۔ جیسے صحت ہے و سلامتی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان، ہر شہری کسی ملک کا اس کے حق ہے، اس کا لازم حق ہے حکومت کے اوپر کہ اس کو صحت و سلامتی کے ذریعے اور وسیلے اس کو عطا کریں، تو پھر اس میں غریب اور امیر کا طبقاتی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، یکساں طور پر تمام انسانوں کو صحت و سلامتی کے لیے جو ضروریات ہیں ان کی پوری ہونی چاہیے۔ خوراک انسان کی ضرورت ہے، طبقات کی نہیں، امیر و غریب و مسلم و غیر مسلم نہ، خوراک سب کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، بس خوراک تمام انسانوں کو میسر ہونی چاہیے۔ یوں نہیں ہے کہ انسانوں کو خوراک کا محتاج بنا دیا جائے، غذا کا محتاج بنا دیا جائے، خوراک کا حاجت مند بنا دیا جائے اور خوراک کو خاص طبقے کو دے دی جائے اور باقی حاجت مندوں کو خوراک سے محروم کر دیا جائے۔ یہ حکمت دین کے خلاف ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک وصف حکمت ہے کہ ذات حق کا فعل حکیمانہ ہے۔ حکمت پاکستان میں اردو میں حکمت پنساری کے کام کو کہتے ہیں، یعنی پھکیاں دینا یا وہ روایتی بوٹیوں سے علاج کرنا، جس کو یونانی طریقہ جس کو یہاں پاکستان میں کہتے ہیں حکمت۔ حکیم کا مطلب یعنی وہ ایلوپیتھی سسٹم میڈیکل نہیں پڑھا ہوا، وہ ہومیوپیتھی بھی نہیں پڑھا ہوا، بلکہ قدیم طریقے سے وہ نسخے ٹونے ٹوٹکے دیتا ہے، لوگوں کو پھکیاں دیتا ہے، یہ حکیم کہلاتا ہے۔ یہ پاکستانی حکمت ہے، یہ ہندوستان میں اس کو حکمت کہتے ہیں۔ قرآنی حکمت، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ حکمت دیتا ہے خیر کثیر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو دعوت دو، حکمت کے ذریعے سے دعوت دو، حکیمانہ انداز میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، سبیل اللہ کی طرف دعوت دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام کی ماموریت جب بیان کی کہ یعنی کرنا کیا ہے بشریت کے اندر آ کر، انبیاء کو فرمایا کہ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ پس حکمت اللہ کے اسماء میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور اللہ کے افعال میں سے ہے اور انبیاء کرام کی مأموریتوں میں سے ہے، اور قرآن نے فرمایا کہ اللہ جس کو خیر کثیر دینا چاہتا ہے اسے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ حکمت سے ایک اور لفظ بنا ہے، وہ اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس سے سمجھ میں آتی ہے بات۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے استحکام۔
استحکام، آئے دن استحکام پاکستان کے نام سے پروگرام ہوتے ہیں، سنتے رہتے ہیں نا، خصوصاً یہ لوگ جو کسی نہ کسی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، جیسے دہشت گردی کے مرتکب ہیں، مسلح گروہ، دستے، جتھے، یہ اپنے اوپر کور بنانے کے لیے پاکستان میں جب بھی پروگرام کرتے ہیں استحکام پاکستان کے نام سے، ہیں پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں، جڑیں ہلا رہے ہیں، پاکستان کی امنیت و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی اور فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں اور پاکستانیوں کی دشمنی کرتے ہیں۔ مثلا جیسے ابھی کوئٹہ میں مچھ میں انہوں نے بے گناہ معصوموں کو وہاں پر شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد اب یہی طبقہ قاتل پروگرام کریں گے کوئٹہ میں استحکام پاکستان کے نام سے۔ استحکام، یہ اشارہ کیا ضمناً میں، استحکام کا لفظ آنے سے ذہن ادھر چلا گیا کہ استحکام کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنا۔ استحکام یعنی یہ بلڈنگ بہت مستحکم ہے، یعنی بہت مضبوط ہے، یا حکومتیں کبھی کبھی کہتی ہیں کہ یہ حکومت بڑی مستحکم ہے، یہ ملک بڑا مستحکم ہے، معیشت مستحکم ہے، فلاں کی صحت مستحکم ہے، یعنی مضبوط ہے، پائیدار ہے، توانا ہے۔ حکمت سے ہی مستحکم بنا ہے، محکم اور مستحکم یہ دونوں حکمت سے نکلے ہیں۔ حکمت کا مطلب یہی ہوتا ہے، حکمت یعنی مضبوط، ایسی پائیدار بات، ایسا پائیدار ضابطہ کہ جس کے ذریعے سے حق اور باطل علیحدہ ہو جائیں، فیصلہ کن مضبوط قول حکمت کہلاتا ہے۔ جو حکیم ہوتا ہے وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا کہ اس کے اندر تضاد نکل آئے، اس کے اندر ٹکراؤ آ جائے، اس کی اپنی بات کے خلاف ہو جائے، یا وہ جس مقصد کے لیے مقصد کچھ اس نے اظہار کیا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور مقصد اعلان کر کے اناؤنس کر کے جو کام کیا اس مقصد کو ہی ڈبو رہا ہے۔ جیسے کوئی دینی تعلیمی ادارہ بنائے اور دینی تعلیمی ادارہ بنا کر اس کے اندر سیاست شروع کر دے، اس کے اندر تشدد شروع کر دے، اس کے اندر انتہا پسندی شروع کر دے۔ اعلان تو آپ نے کیا ہوا تھا کہ آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں، اناؤنس تو یہ کیا تھا، مقصد یہ رکھا تھا، لیکن عمل اس مقصد کی نفی کر رہا ہے۔ مقصد جو آپ نے بتایا تھا اس عمل سے وہ پورا نہیں ہو رہا، عمل کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے دین انسان کی ہدایت کے لیے بنایا ہے اور دین کے ارکان بنائے ہیں۔ دین کا پہلا رکن ایمان ہے، دین کا دوسرا رکن نماز ہے، دین کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ اب ان تمام انسانوں کے لیے اللہ نے دین بنایا، تمام انسانوں کے لیے بلا استثناء، اور مقصد ہدایت ہے انسان کی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ایمان مقرر کیا، اور اگر یہ ایمان تمام انسانوں کو میسر نہ ہو، ممکن نہ ہو ان کے لیے، ایمان کو اس طرح سے آپ ڈیزائن کریں کہ کچھ لوگوں کو ایمان نصیب ہو، کچھ کو نصیب نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصد کے مطابق عمل نہیں ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ سب کو ایمان نصیب ہو، بنایا اس طرح سے ہے کہ یہ تو کچھ لوگوں کو نصیب ہو سکتا ہے، سب کو تو ایمان حاصل نہیں ہو سکتا، چونکہ ایمان آپ نے بنایا ہی اس طرح سے ہے۔ نماز ہدایت کا ذریعہ ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا اہم رکن نماز ہے، اور یہ نماز اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے، اس طرح سے نماز کی انجینئرنگ ہوئی ہے کہ یہ کچھ لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں، صرف پیسے والے پڑھ سکتے ہیں، غریب نہیں پڑھ سکتے، یہ مرد پڑھ سکتے ہیں، عورتیں نہیں پڑھ سکتی، یہ بوڑھے پڑھ سکتے ہیں، جوان نہیں پڑھ سکتے، یا جوان پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے نہیں پڑھ سکتے۔ خوب اگر نماز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ طبقاتی ہو جائے، ایک طبقہ کر سکتا ہے، دوسرا طبقہ نہیں، چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل مقصد کی نفی کر رہا ہے۔
مقصد تمام انسانوں کو ہدایت کرنا تھا، اور ہدایت کا جو وسیلہ فراہم کیا ہے وہ بعض انسانوں کو میسر ہے، کچھ انسانوں کو میسر ہے، سب کو نہیں ہے، بس مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ اور جو اس طرح کا کام کرے کہ مقصد مقرر کرے اور اس مقصد کے حصول کے لیے وسیلہ بنائے، لیکن یہ وسیلہ مقصد سے دور کرے لوگوں کو اور مقصد سے محروم کرے لوگوں کو، اس کو حکیم نہیں کہتے۔ حکیم وہ ہے جس کے کام میں خلل نہ ہو، استحکام ہو، مضبوطی ہو، اس کے کام میں کمزوری نہ ہو، اس کے کام میں تضاد نہ ہو، اس کے کام میں ٹکراؤ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کو بنا کر اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا، زمین پہ اتارا، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے دین بھی بنا کر اتارا زمین پر۔ انسان بھی زمینی ہے اور دین بھی زمینی ہے۔ چند روز پہلے ایک جوان نے یہ سوال کیا، کہا کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ دین زمینی ہے اور دینی تعلیمات زمینی ہیں، تو یہ تو آپ نے عجیب بات کر دی ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سب کچھ سماوی ہے، یہ سب کچھ ملکوتی ہے، یہ سب کچھ عالم بالا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ عالم بالا میں اگر آپ ہوں گے تو عالم بالا کے آپ کے لیے اصول ہوں گے، جیسے ملائکہ جہاں ہیں ان کے قوانین بھی وہاں کے ہیں، وہ ملکوتی ہیں، ان کے قواعد بھی ملکوتی ہیں۔ آپ خود کہاں ہو؟ کہتے ہیں زمین پر۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زمین پر ہو اور آپ کی ہدایت آسمان میں ہو؟ وہ آپ کی ہدایت وہیں ہوگی جہاں پر آپ ہیں۔ مثلا روٹی آسمان پہ پکی ہوئی ہے، بھوک آپ کو زمین پہ لگی ہوئی ہے، تو روٹی زمین پہ آنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رزق زمین پہ اتارا، انسان زمین پہ بھیجا، ساتھ رزق بھی زمین پہ بھیجا۔ انسان زمین پہ بنایا، زمین کے لیے بنایا، دین بھی زمین پہ اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی مقرر کیے، ان سب کو زمین پہ اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام مقرر کیا، سب زمین کے لیے۔ یہ بات غور کرنا شروع کریں، عمر کے کسی حصے میں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اس کو ابھی سنتے ہی رد نہ کریں، اس کو غور کے لیے رکھ لیں کہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ دین اہل زمین کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا کہ تمہاری جگہ تنگ نہیں ہوگی، زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے، زمین کے لیے انسان بنایا ہے۔ اور ملائکہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری جگہ لے لے گا یہ، بلکہ کہا زمین کو ہی خراب کرے گا، جا کر زمین پہ جا کر فساد کرے گا، زمین پہ جا کر خون بہائے گا، زمین کو جا کر تباہ کر دے گا۔ یعنی ملائکہ کو بھی زمین سے ہمدردی تھی کہ یہ انسان کے ہاتھوں زمین ہی تباہ ہو جائے گی۔ تو سب کچھ زمینی ہے، زمین کے لیے سارا کچھ، اس زمینی حقیقت بنا کر دین کو نازل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس عالم بالا سے، آسمان سے دین زمین پہ آیا ہے، یہ اسی کو نزول کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زمین پہ پیدا کیا، کھانا دیگ پکی ہو یا آسمان پہ ہو، تو یہ تو حکیمانہ کام تو نہ ہوا۔ یہ حکمت یہ ہے کہ جہاں بھوکا ہے وہیں پہ خوراک بھی ہو، جہاں پیاسا ہے وہاں پانی ہو، جہاں تشنا ہے وہاں پر مشروب موجود ہو، جہاں جو جس کی ضرورت ہے اسے وہاں فراہم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ بھیجا، نماز مقرر کی، تو نماز سب کے لیے میسر ہو، ممکن ہو۔ اگر ترک کرتا ہے تو اپنی ارادے سے، اپنی مرضی سے ترک کرے، یہ نہ ہو کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ نماز کے لیے اتنے پیسے ہونا ضروری ہے، اتنا مال ہونا ضروری ہے، اتنے جائیداد ہونا ضروری ہے، اتنے گھوڑے اونٹ ہونا ضروری ہے، پھر انسان ہدایت پا سکے۔ اب قرآن کو دیکھیں، ہم قرآن زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ اور نماز کو ایمان کے ساتھ جوڑ کے عمومیت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، اور ہر انسان کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ یہ تین کام کرو گے تو بات بنے گی۔ اور یہاں عجیب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بعد پھر آگے بات نہیں چلتی، روزے کا ذکر نہیں آتا، حج کا ذکر نہیں آتا،
جہاد کا ذکر نہیں آتا، وہ علیحدہ آیات کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، لیکن تین چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں، نتھی کر دی گئی ہیں، وہ عمومیت رکھتی ہیں کہ یہ تو کرنا ہوگا تمہیں، یہ ضروری ہے، یہ نصاب دین کا، یہ نصاب، یہ تین کام یہ حتماً کرنے ہوں گے: ایمان، نماز اور زکوٰۃ۔ قرآن کریم کی بعض آیات دیکھیں اور پھر توجہ فرمائیں کہ جناب سیدہ نے قرآنی حقیقت کو کس طرح سے تبیین کیا امت کے سامنے۔ چند آیات اسی مطلب کے لیے عرض کرتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش ہوا ہے کہ زکوٰۃ، نماز اور ایمان۔ آغاز زکوٰۃ کے ذکر کا آغاز سورہ بقرہ سے ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیا 43 بنی اسرائیل کو خطاب ہے، یا بنی آیا 40 سے یہ پیرا پورا آیات کا سیاق شروع ہوتا ہے۔ ایک مضمون کی آیات ہیں، ایک ہی مطلب بیان کر رہی ہیں۔ یا بنی اسرائیل، چونکہ پہلے ہم سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے، مومنوں سے پہلے، اہل قرآن سے پہلے جو مذہبی گروہ تھا، قوم تھی، وہ پیروان حضرت عیسیٰ تھے، اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے علیہم السلام، تورات کے پیروکار جو یہود کہلاتے ہیں، اور انجیل کے پیروکار جو مسیحی عیسائی کہلاتے ہیں، اور یہ دونوں بنی اسرائیل ہیں، اہل کتاب یا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل اس وجہ سے کہتے ہیں، ان کا نسب ہے بنی اسرائیل، چونکہ یہ حضرت اسرائیل یا حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک یوسف تھے اور 11 دوسرے تھے، ان سے یہ اولاد چلی ہے۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند تھے۔ خوب یہ نسل ابراہیمی نسل ہے، انبیاء کی اولاد ہیں۔ اسرائیل اب ایک ملک کا نام ہے، یہ حضرت یعقوب کا نام نہیں ہے، یہ ملک کا نام ہے۔ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ کہتے ہیں مرد آباد اسرائیل، تو اسرائیل تو حضرت یعقوب کا نام ہے نا، وہ اسرائیل نبی ہیں، یہ اسرائیل غاصب ہیں، صہیونی ہیں، ان سے اور مراد ہے۔ اب ہوتے ہیں لوگوں نے مقدس نام اپنے اوپر رکھ کے اور گنونے کام کرتے ہیں، کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے نام بہت اچھے ہیں، جیسے ایران کا شہنشاہ تھا، اس کا نام تھا رضا شاہ، اور رضا امام رضا علیہ السلام کا نام ہے، لیکن اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا۔ آپ پاکستان میں بھی دیکھیں، اس طرح بہت سارے ایسے مجرم ہیں جنہوں نے اپنے نام بہت اچھے نام رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے دہشت گرد، کتنے خونخوار، کتنے درندے گزرے ہیں، نام اچھے اچھے رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یعقوب کی اولاد۔ بعد میں ان کے قبیلے بنے اور انہوں نے آ کر ایک بڑی عرصہ تک دین کی حیثیت سے پہچانے گئی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر ارزان کی ہے، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اللہ کا فرمان ہے بنی اسرائیل میرا عہد وفا کرو، پورا کرو۔ اوف بعہدکم، اور میں نے جو تمہارے ساتھ عہد کیا ہوا ہے وہ بھی وفا کروں گا۔ وَإِيَّیَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ۔ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ، یعنی اس قرآن پر اور اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ کیوں کہ جو میں نے نازل کیا ہے، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ مصدق ہے، یہ تصدیق کر رہی ہے تمہاری کتاب اور تمہارے نبی کو۔ مصدق لما معاکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور کافر نمبر 1 نہ بنو۔ اول کافر یعنی کفر میں جو سب سے آگے نکل جاتا ہے وہ مت بنو، کافر نمبر 1 نہ بنو تم۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دین فروش بھی نہ بنو، میری آیات تورات و انجیل کو فروخت مت کرو،
کاروبار مت کرو، فیسیں مت لو. یہ فیسیں یہود نے شروع کی تھی دین میں لینا، دینی باتیں بتا کے فیس لینا، دین کی مجلس پڑھ کے فیس لینا، قرآن پڑھ کے فیس لینا، تورات پڑھا کے فیس لینا. بلکہ یہ پھر انہوں نے فیسوں کا دائرہ بہت بڑھا دیا، اللہ کی آیات بیچ کے، دین بیچ کر. پھر اس کے بعد انہوں نے گناہ معاف کرنے کی فیسیں رکھ دیں کہ اگر تم پادری کے پاس جا کر گناہ کر کے اعتراف کرو کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو وہ ریٹ بتائے گا آپ کو کہ اس گناہ کے اتنے پیسے بنتے ہیں، یہ اگر آپ جمع کرا دو پادری کے پاس آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا. اور آئندہ بھی چھوٹ دیتے ہیں کہ اب آگے بھی یوں نہیں کہ گناہ سے اجتناب کرو، پھر کر سکتے ہو اور پھر فیس دے کے معاف کرا سکتے ہو. خوب یہ یہود نے یہ تدین کا طریقہ کار بنایا جو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے کہ فیس نہ لو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، باطل کو حق کے ساتھ مخلوط کر کے کچھ حق باطل ملا کر نہ پیش کرو. حق کے خالص اور حق کے محض لوگوں کے سامنے پیش کرو. اور پھر اس کے بعد ہے اور کتمان بھی نہ کرو، حق چھپاؤ بھی مت. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو. بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ وہ کرتوت چھوڑو، برے کام چھوڑو، دین فروشی چھوڑو، کتمان حق چھوڑو، ہیر پھیر چھوڑو، تلبیس سے حق بالباطل چھوڑو. کیا کرو؟ نماز قائم کرو. آمنو، ایمان لو، وآمنو بما انزلت، یہ پہلا قدم ایمان ہے جو آیا 41 میں ہے. پھر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. بنی اسرائیل کو کہا گیا ایمان، نماز اور زکوٰۃ. وارکعوا مع الراکعین. اس کے بعد پھر سورہ بقرہ ہی میں نماز و زکوٰۃ اکٹھے بیان کر دیے گئے ہیں. آیت 83 میں سورہ بقرہ میں. اور پھر بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا. وہاں عہد تھا. عہد جب پکا کر دیا جائے، وثوق، وثقہ، پکی بات کو کہتے ہیں. عروۃ الوثقہ، عروہ اس سہارے کو کہتے ہیں، ہتھے کو جس کو انسان تھامتا ہے، سہارا لیتا ہے جہاں سے. اور وثقہ مضبوط کو کہتے ہیں. عروۃ الوثقہ بہت مضبوط سہارا جو لا انفصام لہا، جو کبھی جدا نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے. عروۃ الوثقہ سب سے مضبوط سہارا کہتے ہیں. میثاق یعنی وہ عہد، پکا عہد جو نہ توڑا جا سکے. عہد ایسا کرو کہ مت توڑو. جیسے ہم عہد کرتے ہیں، رات کو عہد کرتے ہیں، صبح اذان سے پہلے توڑ دیتے ہیں. صبح عہد کرتے ہیں، دوپہر کو توڑ دیتے ہیں. دوپہر کو عہد کرتے ہیں، شام کو توڑ دیتے ہیں. یہ کھیل ہے، یہ بازیچہ ہے. نہ عہد ہے نہ میثاق ہے. میثاق وہ ہے کہ ایک دفعہ اگر انسان نے ٹھان لیا کہ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ یہ عہد کر رکھا ہے، اس طرح سے زندگی گزاروں گا، پھر آخر تک، زندگی کے آخری لمحے تک وہ عہد نہیں توڑتا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، اسنا میں یہ بات ہے کہ جب انسان عہد کرتا ہے اس وقت عہد توڑنے والے عوامل، عہد شکن ذریعے فوراً ایک ایک کر کے صف اندر صف پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب تک آپ نے عہد نہیں کیا ہوا تھا کوئی بھی نہیں آ رہا تھا آپ کے پاس، چونکہ بے عہد ہیں. بے عہد کو تو شیطان بھی ٹائم نہیں دیتا. شیطان اپنا وقت ضائع نہیں کرتا بے عہد اور بد عہد کے اوپر. شیطان کو مشکل کس سے ہے؟ وہ جو عہد کرتا ہے، متعہد ہے اور عہد کا پکا ہے. عہد جب پکا کر لے میثاق بن جاتا ہے، پختہ، نہ شکن، نہ ٹوٹنے والا عہد. اور بعض لوگ ہیں کرتے ہیں، نہیں توڑتے. امام حسین علیہ السلام نے
اللہ کے ساتھ عہد کیا اور نہیں توڑا۔ امام کا عہد توڑنے والے اب دیکھیں صفیں ہیں، لشکروں کے لشکر امام کا عہد توڑ رہے ہیں۔ ایک لشکر مدینہ میں آیا، امام سے کہہ رہا ہے اپنا عہد توڑ دیں۔ دوسرا مکہ میں آیا، امام سے عہد توڑ دیں۔ پھر راستے میں ہر فرد، ہر ہمدرد، ہر ساتھی، ہر قریب، ہر بعید، ہر ایک ملتا ہے اور عہد توڑواتا ہے۔ مکہ کا گورنر کیا چالیں چلتا ہے، مدینہ کا گورنر کیا حرکتیں کرتا ہے، امام اپنا عہد توڑ دیں، نہیں توڑ سکتے، اور پھر آخر گھیر لیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں قتل کرنے کے لیے کہ امام اپنا عہد توڑ دیں۔ پہلے امام کو بلاتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، لیکن کوئی بات، نہ وہ واعظ، نہ وہ نصیحت، نہ وہ تلقین، نہ وہ وعدے، نہ وہ وعید، نہ وہ دھمکیاں، کچھ بھی امام کو مجبور نہیں کر سکتے کہ عہد توڑ دیں امام اپنا اللہ کے ساتھ۔ یہ میثاق ہوتا ہے۔ لیکن ہم عہد توڑ دیتے ہیں، دوسرے دن شرمندہ ہیں، جی ہم نہیں کر سکتے، فلاں ہو سکتے، ہر روز عہد توڑتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے میثاق باندھا، بہت پختہ و مضبوط اس عہد کو کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ۔ اس عہد کی پہلی شق یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، اطاعت، فرمان برداری فقط اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم عموماً تعبدون کا معنی پوجا کرتے ہیں کہ پوجا اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی، فرمان برداری بے شک سب کی کرو۔ تعبدون عبادت، بندگی، اطاعت سے عبارت ہے، یعنی فرمان کس کا مانتے ہو، ارادہ کس کا آپ پر نافذ ہے، وہ سب اپنا اپنا دیکھو کس کے ارادے کے تحت زندگی گزار رہے ہو۔ کہیں باپ کا ارادہ چلتا ہے، کہیں شوہر کا ارادہ چلتا ہے، کہیں بیوی کا ارادہ چلتا ہے، کہیں کسی حاکم کا ارادہ چلتا ہے، کہیں کسی وڈیرے کا ارادہ چلتا ہے، کہیں کسی بزرگ کا ارادہ چلتا ہے۔ تنہا ارادہ جو ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ تو ہم تو پوجا اللہ کی کرتے ہیں، بندگی غیر اللہ کی کرتے ہیں۔ جس کے فرامین مانتے ہیں، جس کا نظام مانتے ہیں، جس کا ارادہ مانتے ہیں، جس کے فیصلے ہیں، فیصلے ہمارے کون کرتا ہے؟ جس کے فیصلے ہم مانتے ہیں وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا الہ ہے۔ ہم فوراً بندگی کو پوجا کی طرف لے جاتے ہیں کہ اگر اللہ کی پوجا کر دی تو سمجھو باقی آزادی ہو گئی۔ ابھی پوجا کر کے باہر نکل کے کبھی اس کا فرمان مانو، کبھی اس کا فرمان مانو۔ بعض اوقات جس کی بندگی کرتے ہیں، جس کا فرمان مانتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر اکٹھے ایک ہی مسجد میں مل کر پوجا کر لیتے ہیں۔ پوجا سے تو بندگی نہیں ہوتی، اطاعت سے ہوتی ہے، فرمان برداری سے ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل سے ہم نے میثاق لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے۔ احسان والدین کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں گفٹ دے دیں۔ احسان ہم عموماً کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کو دے دینا بلا معاوضہ، یا کسی مشکل کے وقت کسی کے کام آنا، کسی کی گرہ کھول دینا، اس کو ہم احسان کہتے ہیں۔ یہ اردو میں احسان ہے۔ عربی میں، قرآن عربی میں ہے، عربی اصطلاح ہے، قرآنی اصطلاح میں احسان یعنی ہر رویہ، ہر کام حسن رکھتا ہو۔ والدین کا حساب دوسروں سے علیحدہ رکھو، والدین کو پڑوسیوں کی طرح نہ سمجھو، والدین کو دوستوں کی طرح مت سمجھو، والدین کو محلے والوں کی طرح مت سمجھو، والدین کو بہن بھائیوں کی طرح مت سمجھو، والدین کو اولاد کی طرح مت سمجھو۔ والدین کے لیے صرف ایک رویہ، احسان یعنی رویہ، آپ کا سلوک، آپ کا رویہ کیسا ہو؟ حسن رکھتا ہو، زیبا ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو۔ والدین کے لیے صرف ایک
رویے کی اجازت ہے، وہ جیسے بھی ہوں. والدین کی مشروط نہیں رکھا گیا کہ اگر والدین آپ کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ احسان کرو، نہ، وہ جیسے بھی ہیں. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر کافر بھی ہیں تو بھی احسان کرو ان کے ساتھ. پھر بھی ان کا پروٹوکول علیحدہ ہے. احسان، حسن رویہ، حسن سلوک، حسن گفتار، حسن کردار، حسن عمل، حسن نگاہ، حسن گفتار. جب ان سے بات کرو حسن، زیبائی نظر آئے. ایسے لہجے سے والدین کو بلاؤ کہ انہیں سکون محسوس ہو، ان کے دل پہ ٹھنڈک پڑ جائے. کیوں کہ آپ کو وہ کس طرح پکارتے تھے؟ آپ جب چھوٹے تھے تو والدین کس طرح پکارتے تھے؟ آپ بھی حسن کے ساتھ، حسن گفتار. ان کو دیکھو، آپ کی نگاہوں سے والدین کے دل میں سرور آ جائے. حسن نگاہ، پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کسی کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. والدین کو گھورو مت، والدین کو آنکھیں نہ دکھاؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان تمام مراحل میں، زندگی کے ہر مرحلے میں. یہ معاہدہ نہ کرو کہ والدین یوں کریں گے تو ہم بھی ایسا کریں گے، جیسا والدین ہمارے ساتھ کریں گے ویسا ہم کریں گے. یہ پڑوسی کے ساتھ کر سکتے ہو، یہ بہن بھائیوں کے ساتھ کر سکتے ہو کہ بہن بھائی اگر ہمارے ساتھ اچھے رہے ہم بھی اچھے رہیں گے. ماں باپ کے لیے یہ شرط نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار، رشتہ دار. مغرور مت بننا، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ بھی احسان سے پیش آنا ہے. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہے. وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ بھی. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بھی رویہ خوبصورت رکھنا ہے. یہ حسن رویہ، حسن قول، حسن گفتار. بد زبانی مت کرو، یہ بیماری ہے. زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا، زبان سے کسی کا دل دکھانا، زبان سے کسی کی بے حرمتی کرنا، حتاقی کرنا، اور پھر سکون محسوس کرنا کہ آج تو میں نے اس کو ایسے کر دیا، آج تو میں نے اس کو آگ لگا دی، آج تو ایسی بات کر دی ہے کہ جلتا رہے گا ساری رات. خوب انسان ہو تم یا بھیڑ ہو؟ بھیڑ وہ زرد رنگ کی مکھی جو کاٹتی ہے، درد ہوتا ہے، اس کی دم میں ڈنگ ہوتا ہے، زہر ہوتی ہے. انسان جب زہریلا بن جائے اس کی زبان میں زہر آ جاتی ہے. ایسی بات مت کرو تکلیف دے کسی کے ساتھ بھی، چھوٹے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ. قولوا للناس حسنا. ہمیشہ اگر شکوہ بھی کرنا ہے، گلہ بھی کرنا ہے، تو اس کے اندر حسن و زیبائی موجود ہو. ایسے انداز سے گلہ شکوہ کرو کہ اس کا اثر بھی ہو. تکلیف پہنچا کے سکون محسوس کرنا بیماری ہے. یہ مرض ہے کہ ہم دوسروں کی توہین کریں اور وہ تل ملائیں، وہ برا مانیں، اور پھر ہم خوشحال ہوں کہ ہم نے ان کی بری محفل میں آبرو ریزی کر دی. اور پھر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ. خوب یہ طبقاتی کام تو نہیں، یہ عمومی ہے. یہ حکم نماز، زکوٰۃ، ساتھ زکوٰۃ. آگے روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، باقی تمام احکام اعمال نہیں ہے، نماز اور زکوٰۃ. اور ہر ایک کے لیے لازم ہے، اس لیے زکوٰۃ اور نماز اکٹھے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر سورہ بقرہ ہی میں آیا 110 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. خوب زکوٰۃ کے اتنے اثرات ہیں کہ واجب وہ نصاب جو کمپلسری ہے
وہ نصاب جسے ترک نہیں کرنا، جیسے نماز، کسی صورت میں نماز کی ترک کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ اگر مریض ہیں، قریب المرگ ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو پڑھنی ہوگی، بے شک ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو، وہاں بھی معاف نہیں ہے۔ کیوں معاف نہیں ہے؟ نہ اس لیے کہ نماز تکلیف کے لیے، نہ، نماز انسان کو وہ مقام عطا کرتی ہے جو کوئی اور چیز عطا نہیں کرتی۔ نماز وہ وسیلہ اللہ نے بنایا ہے جو کسی اور شے کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کھڑے ہو کے اور معمولی نماز نہیں پڑھ سکتے، حرکات و سکنات والی اور اذکار والی، اشاروں والی پڑھ دو اگر نہیں پڑھ سکتے۔ ترک نہیں کرنا، زخمی ہو، اگر ہوش میں ہو، انسان جب تک زندہ ہے اور ہوش میں ہے نماز ترک نہیں کر سکتا۔ مضطر ہو، مجبور ہو، کچھ بھی ہو، نماز نہیں ترک کر سکتے، پڑھنا ہوگی آپ کو۔ اگر کسی وجہ سے چھوٹ کے یہ قضا کرنی ہوگی آپ کو، اس قدر اہم چیز ہے۔ جیسے ایک بیمار دوا، جیسے آج کل ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، خداوند تعالیٰ صحت دے سب کو اور محفوظ رکھے اس وبا سے، اللہ تعالیٰ سب کو۔ بعض بیمار ایسے ہیں جن کی حالت بہت بگڑ جاتی ہے، آکسیجن تک ان کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ کرونا وائرس چونکہ تنفسی ہے، سانس کی بیماری ہے، یہ سانس کے ذریعے انسان کے اندر نظام تنفس میں چلا جاتا ہے، پیٹ خراب نہیں کرتا، دماغ خراب نہیں کرتا، دل کو خراب نہیں کرتا، کسی اور شعبے پر حملہ ور نہیں ہوتا، سیدھا انسان کے تنفس پر، سانس کے سسٹم پر حملہ ور ہوتا ہے۔ اور سانس کا مرکز، اصل جو خزانہ ہے سانس کا، وہ پھپھڑا ہے، فوراً پھپھڑے میں جا کر اور پھپھڑے کے ترکیب کو نابود کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، پھپھڑا خراب کر دیتا ہے۔ جب پھپھڑا خراب ہوتا ہے تو سانس نہیں لے سکتا، آکسیجن اندر نہیں جاتی۔ ایسے مریض کو بچانے کے لیے مصنوعی سانس، باہر سے آکسیجن کی نالی لگا دیتے ہیں۔ یہ آکسیجن کتنی ضروری ہے اس مریض کے لیے؟ مثلا مریض کے سینے میں درد ہے، آکسیجن ضروری ہے۔ مریض کو کھانسی آ رہی ہے، آکسیجن ضروری ہے۔ مریض کے سر میں درد ہے، آکسیجن ضروری ہے۔ چونکہ اس کی بقا، زندگی کا دار و مدار اسی تنفس پر، آکسیجن پر ہے، یہ نہیں ہٹا سکتے، یہ ہٹاؤ گے یہ مر جائے گا۔ یہ جو وبا سے مرتے ہیں لوگ، یہ وہی ہیں جو بر وقت اہتمام نہیں کرتے، بر وقت اپنے آپ کو ہسپتال نہیں پہنچاتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ اب بھی پاکستان میں یہ ہے، لوگ چونکہ ہمارے ہاں ایسی چیزوں کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، پاکستانیوں کو بہت جلدی بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، اور جہاں بے عزت ہوتے ہیں وہاں احساس نہیں کرتے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بات کرنے سے بھی بے عزتی کا احساس ہوتا ہے۔ کئی جگہ کتنے بیمار ایسے فوت ہو گئے ہیں جن کو جب یہ بیماری لگی انہوں نے بتایا ہی نہیں، نہ گھر والوں کو نہ کسی اور کو، کیونکہ باہر لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہمیں کرونا ہو گیا ہے، اور کرونا ہونا ہماری بے عزتی ہے۔ یہ کیسی ذہنیت ہے بے وقوفوں والی؟ بیمار ہونا بے عزتی کہاں سے نکل آیا؟ توہین کہاں سے بن گیا؟ نہیں جاتے، گھر میں ہی لیٹے رہتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ منع کر دیتے ہیں کسی کو بتانا نہیں۔ وہ نہ بتاؤ، رشتہ داروں کو نہ بتاؤ، سوشل میڈیا پہ نہ دو، خبروں میں نہ دو، ڈاکٹر کو تو بتاؤ جا کر، اسپتال کو تو بتاؤ جا کر کہ ان کو کرونا ہو گیا، تاکہ بر وقت انہیں آکسیجن لگا کے بچایا جا سکے اگر نوبت یہاں تک ہے۔ آخری جب بالکل پھیپھڑا ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے، اب مصنوعی سانس بھی نہیں جا سکتی، چونکہ آگے سانس لینے والا، ہوا لینے والا حصہ ہی نابود ہو چکا ہے، ختم ہو گیا۔ سانس کہاں جائے؟ اس وقت اسپتال میں جاتے ہیں تو اس وقت تو ڈاکٹر نہیں کر سکتے،
ہمارے ڈاکٹر معمول کے تجربہ کار ہیں، مسیحا نہیں ہیں کہ دم پڑ کے پھونک کے نگاہ کر کے کم باذن اللہ کہیں گے اور ناکارہ پھپھڑا ٹھیک کر دیں گے. ایسی تو نہیں ہے توفیق ان کو. بر وقت پہنچے. نماز انسان کے لیے آکسیجن کی طرح ہے، کسی لحظے یہ نہیں کاٹنا ورنہ روح کا تنفس بند ہو جائے گا. نماز روح کی آکسیجن ہے، اگر کاٹ دی، آپ کہتے ہو ابھی بخار ہے، ابھی کھانسی ہے، سب کچھ ہے، درد ہے، آپریشن ہوا ہے، زخمی ہو گئے ہو، بدن چور چور ہے، زخموں سے بدن بھرا ہوا ہے، تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے نماز ترک کرنے کے لیے. اگر جسم کی کوئی ہڈی سالم نہیں ہے تمہارے، خدا نخواستہ، نماز پھر بھی پڑھنی ہے آپ نے، اگر ہوش میں ہو تو. آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہر کام سے سستی نماز ترک کرنا ہے، ہر کام سے. بعض کئی لوگ ہیں بہت سارے عام معمولی کام ترک نہیں کرتے. ڈرامہ وقت پہ دیکھتے ہیں، فلمیں وقت پہ دیکھتے ہیں، موبائل وقت پہ استعمال کرتے ہیں، کھانا وقت پہ کھاتے ہیں، دعوتوں پہ وقت پہ جاتے ہیں، ہر کام وقت پہ کرتے ہیں، نماز کے لیے دیر کر دیتے ہیں یا بالکل ترک کر دیتے ہیں. بہانہ بیمار تھے، کپڑے نجس تھے، بدن نجس تھا، فلاں تھا. یہ کیا بہانے ہیں آپ؟ اللہ نے طہارت، ہوتا ہے انسان کا بدن کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے طہارت کے لیے بھی تو اہتمام رکھا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا ہے، تیمم کا سامان رکھا ہوا ہے. بالآخر یہ اضطرار ہے تو اضطراری حالت کے لیے بھی رائے حل بنایا ہوا ہے، اس اضطرار کے لیے نماز ترک نہیں کرنی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. پھر زکوٰۃ ساتھ جوڑ دی، آگے روزے کا ذکر نہیں ہے. یعنی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ و نماز ایک مل کے دونوں، زکوٰۃ و نماز دو عمل ہیں، دو فریضے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو رکن مقرر کیے گئے ہیں، اور اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے، جڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تاثیر ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہے. جیسے ایک جوڑا بنایا جاتا ہے، جفت، کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو اثر ہوگا. ایک کو کرو گے، ایک کو نہیں کرو گے تو دوسری چیز اثر نہیں کرے گی. یہ دونوں ساتھ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز قائم کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، وہی بات جو پہلے کی تھی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہ یہی معنی ہے اس کا کہ جو کچھ تم عمل کرو گے، پیش کرو گے اللہ کے سامنے، وہ تجدوہ پاؤ گے، باقاعدہ خود وہ شے پاؤ گے، نہ کہ اس کا معاوضہ، اس کی اجرت، اس کا بدلہ. جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، خود ہمارے اعمال ہیں. جہنم ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، خود ہمارا عمل ہے. وما تقدموا لانفسکم، جو اپنے نفوس کے لیے تم نے پیش کیا ہے، من خیر تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر. اور پھر سورہ بقرہ آیا 177. کاش لوگوں کو دین فاطمی سمجھ آ جائے. جناب سیدہ نے آخری وقت میں، عمر میں، رسول اللہ کی رحلت سے پہلے، یہ روایت میں پہلے پڑھ چکا ہوں، موجود ہے کتب روایت کے اندر، کہ حضرت جبرائیل رسول اللہ پر نازل ہوئے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا پیغام لائے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آج آپ کے لیے نہیں بلکہ فاطمہ الزہرا کے لیے اللہ کا پیغام لائے ہیں. تو حضور نے بلا لیا، بی بی کو بلا کے پوچھا کہ جبرائیل موجود ہیں؟
اور آج اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پیغام آیا ہے۔ کیا پیغام آیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ آج فاطمہ الزہرا جو اللہ سے طلب کرے خدا عطا کر دے گا، جو طلب کرے۔ بی بی نے 3 چیزیں طلب کی، ان میں سے ایک نماز، کہ آخر وقت تک نماز، ایک قرأت قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے مجھے دنیا میں کیا پسند ہے؟ رسول اللہ کی پسند کیا ہے مجھے دنیا میں؟ یعنی اگر ساری دنیا میں مجھے کہا جائے کہ یہ اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لو، چن لو، تو میں کیا اٹھاؤں گا؟ حضور نے فرمایا ایک وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز اٹھا لوں گا۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ اور رسول اللہ جب وقت نماز قریب ہو جاتا تھا، مثلا زوال کا وقت یا مغرب کا یا عشاء کا وقت جب قریب آتا تھا تو مضطرب ہو جاتے تھے، بے تاب ہو جاتے تھے، اور بلال کو حکم دیتے، جو مؤذن تھے رسول اللہ کے، ارحنی یا بلال، اے بلال راحت کر، اس اضطرار سے مجھے نکال، یعنی جلدی آذان کہتا کہ میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں۔ ارحنی یا بلال، راحت، سکون۔ اب آپ توجہ فرمائیں، سورہ 177، سورہ بقرہ 177، یہ بہت اہم آیت ہے، بہت بنیادی، اس پہ غور کریں، فراغت میں علیحدہ قرآن کھول کے ترجمے کے ساتھ اس آیت پر ہمیشہ غور کرتے رہیں، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے ہمیں۔ یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسی پر ہماری سرزنش کر رہی ہے، اسی سے ہمیں روک رہی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ مت کرو۔ ہم رسوماتی لوگ ہیں نا، ہم رسوماتی لوگ ہیں، ہم رسومات انجام دیتے ہیں۔ کچھ بھی ہے، جشن ہو رسومات، سوگ ہو رسومات، رمضان ہو رسومات، عید ہو رسومات، کچھ بھی آ جائے، فریضے کا وقت ہو، واجب کا وقت ہو، رسومات کے ہم خوگر ہیں۔ ہم رسوماتیوں کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بر یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے، عمل صالح یہ نہیں ہے کہ مشرق کو منہ کر کے بیٹھیں یا مغرب کو منہ کر بیٹھیں۔ یعنی یہ رسومات، یہ مشرق کو بیٹھنا، یہ مغرب کو بیٹھنا، یہ اس طرح بیٹھنا، یہ فلاں جگہ بیٹھنا، یہ نہیں ہے بر۔ یعنی یہ جو ہم نے خود بنایا ہوا ہے، خود ساختہ دین، یہ نہیں ہے بر۔ مشرق کو بیٹھو، مغرب کو بیٹھو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہے، مشرق و مغرب کے پجاری مت بنو۔ پھر بر کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ بر ایمان ہے۔ ایمان کتنی چیزوں پر؟ اللہ پر، قیامت پر، ملائکہ پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان۔ یہ قرآن ایمان کا واجب نصاب بتا رہا ہے۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہ ہوا تو مومن کے درجے میں درج نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ پہلا بر کا پہلا رکن ہے، ایمان۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، دوسرا رکن اپنی ضرورت، اپنی چاہت کے باوجود یا اپنی پسند کے ساتھ، رضا کے ساتھ، دونوں معنی درست ہیں، اپنی حب کے، اپنی خواہش و چاہت کے باوجود، مثلا جس وقت آپ کو سخت ضرورت ہے مال کی، اسی وقت اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا، یا یہ کہ دل کی رضا سے اپنا مال خرچ کرنا۔ کس پر؟ ذوی القربہ، اپنے قرابت داروں پر۔ وہ قرابت دار جو گھر میں آ جاتے ہیں تو آپ فریج کو تالا لگا دیتے ہو،
وہ قرابت دار جو گھر میں آ جاتے ہیں تو فوراً کہتے ہو چھپا دو ساری چیزیں، پانی بھی نہ پوچھو ان کو. ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اپنی ضرورت ہو بھی تو بھی ان کو دو، ان کو مقدم کرو. والیتامى یتیم، والمساکین مسکین، وابن السبیل راہوں میں درماندہ لوگ. سفر میں کچھ لوگ ہیں، سفر میں نہ فقیر ہیں نہ یتیم ہیں نہ اور کوئی پریشانی ہے، سفر میں اپنی زاد و راہ کم کر بیٹھے ہیں، یا گم ہو گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے اور محتاج، سفر میں محتاج بن گئے. والسائلین اور جو آپ سے مانگتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں. وفی الرقاب اور قیدی غلام، ان کو آزاد کرو. یہ کام کرو. یہ بیر کا دوسرا رکن ہے، مال خرچ کرنا اپنی ضرورت کے باوجود، ایمان اور مال خرچ کرنا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ بر کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینا. نماز اور زکوٰۃ یہ بر ہے. مشرق و مغرب منہ کر کے بیٹھنا، جوتے پہن کے چلنا، جوتے اتار کے چلنا، سر ننگے چلنا، سر پہ کچھ ڈال کے، یہ ہمارے بنائے ہوئے اپنے طور طریقے ہیں. سفید کپڑے پہننا، کالے کپڑے پہننا، یہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے مقرر. اللہ کی طرف سے ایمان، اپنی ضرورتوں کے باوجود دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا، خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا، اور پھر نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. والموفون بعہدہم اذا عہدوا جب عہد کرے تو عہد وفا کرنا. والصابرین فی البأساء والضراء سختیوں میں صابر رہنا، استقامت دکھانا. وحین الباس اور جب باس مشکل آ جائے، دشواری آ جائے، سختی آ جائے، وہاں پر تحمل کرنا. اولئک الذین صدقوا یہ صدیق ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ان کو متقی کہتے ہیں. وہ جو مشرق کو بیٹھ گئے، مغرب کو بیٹھ گئے ہیں، یہ نشانی لگا دی، وہ نشانی لگا دی. جیسے آج کل ہمارے اپنے بہت سارے طور طریقے ہیں گھروں کے اندر، جسموں کے ساتھ کیا کیا، اتنی انگوٹھیاں پہن لی، اتنے کڑے لگا لیے، اتنے دھاگے باندھ لیے، اتنے یہ کام کر لیا. یہ نہیں ہے بیر. بیر یہ ہے، یہ جو قرآن کی 177 نمبر آیت بتا رہی ہے، کل دین یہ ہے، کل دین یہ ہے. باقی آپ نے خود اپنے لیے زحمتیں بنائی ہوئی ہیں، باقی اپنے لیے خود دشواریاں بنائی ہوئی ہیں. اللہ نے یہ نصاب مقرر کیا ہے. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا. یہ سچے ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ صادق لوگ ہیں. اولئک هم المتقون یہ باتقوا لوگ ہیں. ہم کن کو باتقوا کہتے ہیں؟ جو یا دو زانو بیٹھے ہوں گے، یا چار زانو بیٹھے ہوں گے، یا پیدل چل رہے ہوں گے، یا ٹھہرے ہوں گے، یا کھڑے ہو کے کسی طرف کوئی ورد، کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی چلا کاٹ رہے ہیں. ہم ان کو زیادہ متقی سمجھتے ہیں. ہمارے متقی کون ہیں؟ 40 دنوں سے سر میں تیل نہیں ڈالا، نہ ڈالے. 40 سال تک تیل نہ ڈالے سر میں. تیل ڈالنے سے متقی ہو جاتا ہے آدمی، یا نہ ڈالنے سے بتقوا ہو جاتا ہے. اتنے دنوں سے کھیرا نہیں کھایا انہوں نے، خوب نہ کھائی. فلاں چیز ٹینڈا نہیں کھایا، تربوز نہیں کھایا. اس سے انسان بتقوا ہو جاتا ہے. یہ وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ معیارات ہیں. اور پھر سورہ بقرہ پڑھ دیتے ہیں. باقی آیات آپ خود پڑھ لینا، یا اگر ضرورت ہوئی تو چند آیات کا ذکر البتہ کرنا پڑے گا. یہ 177 تھی، اور ایک اور آیت ہے وہ ہے 277.
سورہ بقرہ کی. ان الذین آمنوا، آیا 277 سورہ بقرہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، والذین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دی اور نماز قائم کی، ایک ساتھ دونوں. اب یہ آج کے زمانے کے لوگ خوب ایمان نماز و زکوٰۃ، نماز و زکوٰۃ، نماز و زکوٰۃ. خوب ہمیں اللہ پوچھے گا نماز تو ہم تو کہیں گے وہ تو پڑھی ہم نے، زکوٰۃ کا بکریاں ہی نہیں تھی ہماری، ہم کیا زکوٰۃ دیتے؟ اونٹ نہیں تھے ہمارے، ہم کیسے زکوٰۃ دیتے؟ سونا تو تھا لیکن سکے نہیں تھے ہمارے پاس، کیسے زکوٰۃ دیتے؟ زکوٰۃ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ یہ تو ہر فرد کے لیے قابل عمل ہے. جیسے نماز، ایسی شرائط کے لیے نماز مخصوص نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں کچھ نہ کر سکیں. ایک زمانے کے لوگ کر سکیں، ایک زراعت والے زمانے کے لوگ نماز پڑھ سکیں، شہری زمانے کے لوگ نماز نہ پڑھ سکیں، جہازوں پہ جانے والے نماز نہ پڑھ سکیں، گھوڑوں پہ سفر کرنے والے نماز پڑھ سکیں. نماز تو ایسی مشروط نہیں کی گئی کسی شرائط کے ساتھ. تو زکوٰۃ بھی اسی طرح نماز کے ساتھ ساتھ ذکر چل رہا ہے، یعنی دونوں بغیر شرط و شروط کے ہر انسان کے لیے لازمی ہے. یہ کرو گے تو بر، زکوٰۃ دو گے. خوب اب جن کے پاس زکوٰۃ پیسے نہیں ہیں یا یہ جو مقرر چیزیں ہیں یہ نہیں ہیں، یہ تو زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ نہ دینے سے کمی کیا رہ جائے گی؟ جیسے وہی کمی رہ جائے گی کہ کرونا کا مریض ہے اور پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں اور گیس نہیں ہے، سلنڈر گیس کا نہیں ہے، مل نہیں رہا. وہ کیا نتیجہ ہوگا؟ وہی جو پشاور میں ہاسپٹل میں ہوا جہاں پر گیس ختم ہو گئی. گیس ختم ہوئی، کیا ہوا نتیجہ؟ 8 مریض 1 سیکنڈ کے اندر ختم ہو گئے جن کو آکسیجن کی ضرورت تھی، چونکہ دار و مدار اسی پر ہے، بقا اسی پر ہے. خوب اب ان مریضوں کو یہ کہا جائے کہ یہ جان بوجھ کے نہیں گیس ختم ہوئی، سلنڈر نہیں تھا، ختم ہو گئی، پیچھے کوئی سپلائی نہیں پہنچی، بالآخر کوئی نہ کوئی کمی تھی جس وجہ سے. خوب گیس جب ختم ہوئی تو اب سلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو یا بند کر دینے کی وجہ سے ختم ہو یا کسی وجہ سے بھی ختم ہو، وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو، بالآخر موت یقینی ہے. زکوٰۃ نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ بکریاں نہیں تھیں. اب زکوٰۃ نہ ہونے سے محرومیت تو آ گئی. قرآن تو اس طرح سے نہیں زکوٰۃ کو ذکر کر رہا، قرآن تو اس طرح سے زکوٰۃ کو پیش کر رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے ضروری و لازم و ممکن. ورنہ اتنی تاکید کیوں ہے جب اکثریت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے زکوٰۃ دینا، اور وہ بھی نماز کے ساتھ ملا کر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تنہا طبقہ جو بالکل مطمئن رہے کہ ہماری عاقبت ٹھیک ہے، ہم عذاب میں نہیں جائیں گے، ہمیں جہنم نہیں ہوگی. کون ہے؟ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، یہ مطمئن رہیں. لا خوف علیہم، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطمئن رہیں. انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ انہوں نے ایمان بھی، رکن ایمان بھی قائم کر دیا اور عمل صالح بھی بجا لائے، اور خصوصیت کے ساتھ 2 ایسے رکن قائم کر دیے، نماز اور زکوٰۃ. نماز اور زکوٰۃ جب آ جائے، قائم کر لیں اور عمل کر لیا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب خوف و حزن نہیں کرو،
نماز و زکوٰۃ کے بعد کیسا خوف کی جگہ ہی نہیں رہتی۔ خوب، یہ سورہ بقرہ کی چند آیات تھیں جو آپ کے لیے پیش کی ہیں، اور یہ اسی طرح آخر قرآن تک یہ ذکر زکوٰۃ و نماز کا باہم جاری ہے۔ اگر مناسب ہوا بعض چند آیات اور پڑھیں گے جن کا موضوع کو واضح کرنے کے لیے ان آیات کو ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ۔ خوب، اس خطبہ نورانی میں جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اس مجمع کو خطاب کر کے اور ان کے توسط سے ہم سب کو مخاطب ہو کر فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، اللہ نے ایمان تمہارے لیے مقرر کیا ہے تاکہ شرک سے پاک ہو جاؤ۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ، اور نماز اس لیے مقرر کی ہے تاکہ تمہارے اندر کبر و غرور تمام ہو جائے، ختم ہو جائے۔ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ، اور زکوٰۃ اللہ نے تمہارے نفس کی پرورش کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور تمہارے رزق میں وسعت کے لیے اور نمو کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مقرر فرمایا ہے۔ خوب، یہ قرآنی اصول، قرآنی دین ان لوگوں کو تعلیم دے رہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے یہ سب کچھ سنا ہوا تھا۔ خوب، اگر تم اہل ایمان بھی ہو، اہل نماز بھی ہو اور اہل زکوٰۃ بھی ہو تو پھر تمہارے رویے کچھ اور ہونے چاہیے، تمہارا سلوک آپس میں کچھ اور ہونا چاہیے، تمہارا رویہ اہل بیت کے ساتھ اور سیدہ کے ساتھ کچھ اور ہونا چاہیے۔ اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے رویوں میں نظر آئے یہ سب کچھ۔ اور یہ خطبہ جس فضا میں دیا گیا وہ سوگوارانہ فضا تھی، عزا والی فضا تھی۔ راویوں نے ذکر کیا کہ جب بی بی خطبہ دینے گئیں، جا کر پردے کے پیچھے مسجد النبی میں پردہ کھنچا ہوا تھا، ایک طرف مرد تھے اور ایک طرف بی بی کے لیے بیٹھنے کا اہتمام کیا گیا۔ اس پردے کے پیچھے بی بی نے بیٹھتے ہی جا کر گریہ کیا، شدید گریہ کیا، اور جناب سیدہ کے بقا کے ساتھ پوری مسجد میں ہر آدمی رونے لگا، جو موجود تھے وہاں پر ان سب نے گریہ کیا۔ وہ اس فضا میں یہ خطبہ بی بی بیان فرما رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ظاہر رسول اللہ کے بعد انجام پا رہا ہے۔ جناب سیدہ کے مصائب یہیں سے شروع نہیں ہوتے، بہت پہلے سے شروع تھے۔ پہلا غم اپنی والدہ کی وفات، اور وہ بھی اس محاصرے کے اندر، اور اس سے زیادہ شدید غم اور سب سے شدید غم جو جناب سیدہ کے دل اطہر میں، قلب اطہر میں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کا غم تھا۔ جناب سیدہ کی وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی تھی جو قابل توصیف نہیں ہے۔ ایک باپ بیٹی کے تعلق سے ماوراء تعلق تھا رسول اللہ کا جناب سیدہ کے ساتھ۔ ازواج رسول اللہ میں سے کئی ایک کی زبانی یہ روایات ہیں، جب ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسے چاہتے تھے، تو وہ ازواج نے بتایا اور گواہی دی کہ فاطمہ زہرا سے زیادہ کسی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور وہ تعلق لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے، اور دو طرفہ تھا، یک طرفہ نہیں تھا۔ یوں نہیں کہ فقط رسول اللہ جناب سیدہ سے اس طرح وابستہ تھے، بلکہ جناب سیدہ رسول اللہ سے اس سے زیادہ وابستہ تھی۔ اس طرح سے یہ طرفینی وابستگی تھی کہ دن میں ایسا دن جو گزرے اور حضور سیدہ کو نہ دیکھیں اور سیدہ حضور کو نہ دیکھیں، دونوں طرف اضطراب آ جاتا تھا۔
حضور کو سکون محسوس ہوتا تھا، چین محسوس ہوتا تھا جناب سیدہ کو دیکھ کر، بلکہ تبلیغ کی غرض سے یا دیگر امور مملکت کے انجام دینے کے لیے حضور جب مدینہ سے باہر جاتے یا مدینہ کے اندر اگر کافی وقت مصروف رہتے، اس شدید مصروفیت میں یا مدینہ سے باہر کے سفر میں واپسی پر سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ جناب سیدہ کے در پر آتے اور آ کر سلام کرتے بی بی کو۔ اب یہ غیر معمولی وابستگی ہے، سکون نہیں ملتا تھا۔ کئی ایام میں بی بی بےتاب ہو جاتی تھی، مضطرب ہو جاتی تھی، اور حضور صحابہ کے اندر بیٹھ کر کسی اہم گفتگو میں مصروف ہوتے، امور مملکت داری میں مصروف ہوتے، اہم جہادی کاموں میں مصروف ہوتے، اور جناب سیدہ بےتاب ہو جاتی اور اسی وقت بابا کے پاس چلی جاتی، اور جو کچھ حضور کی کوئی بھی مصروفیت ہو، اس مصروفیت میں جناب سیدہ کو دیکھ کر، بیٹی کو دیکھ کر حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، قیام کرتے، اپنے پاس بٹھاتے۔ یہ بچپن سے لے کر ازدواج کے بعد تک اور آخری عمر تک حضور کا یہی رویہ جناب سیدہ کے ساتھ رہا، اس قدر تعظیم، اس قدر پیار، اس قدر محبت۔ اور جناب سیدہ اللہ کی بارگاہ میں یہ استقامت مانگتی تھی کہ وہ دن کیسے گزرے گا جب میں بابا کے بغیر رہ جاؤں گی۔ اور اس بےتابی کا اظہار بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی کیا کہ یہ تو ناممکن ہے آپ کے بغیر زندہ رہنا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب حضور پہ وہ آخری وقت آیا اور اللہ کی بارگاہ میں حضور حاضر ہونے لگے، فراق کا وقت جب آیا، بیٹی سے فراق کا وقت جب آیا، امت سے فراق کا وقت جب آیا، جناب سیدہ کی آغوش میں سر اقدس رسول اللہ کا ہے، اور غمگین و بےتاب حضور نے محسوس کیا کہ جناب سیدہ سخت بےتاب ہیں۔ حضور نے بلند آواز سے نہیں، اشارہ کیا بی بی کو اپنی طرف، اور اس اشارے میں فرمایا کہ کان میرے قریب کریں۔ بی بی نے کان قریب کیا۔ مختصر حضور نے بی بی کے کان میں کچھ کہا جس سے روتی ہوئی زہرا کے چہرے پہ تبسم آ گیا، ایک خوشی کا سما سب نے دیکھا۔ لوگوں نے استفسار کیا، بی بی اس موقع پر، بابا کے فراق کے موقع پر کیا فرمایا حضور نے؟ آپ کے کان میں کیا ارشاد تھا، کیا فرمان تھا کہ آپ پہلے پریشان تھیں، مضطرب تھیں، مضطر تھیں، حزن و غم میں ڈوبی ہوئی تھیں؟ جب سے حضور کی طبیعت ناساز ہوئی، جناب سیدہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آخری لمحے میں کیا فرمایا حضور نے؟ بی بی فرماتی ہیں، میں نے روتے ہوئے بابا سے عرض کیا تھا، بابا آپ کے بغیر تو زہرا زندہ نہیں رہ سکتی، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ اب کون ہوگا کس کے سینے پر میں سر رکھ کر تسلی پاؤں گی؟ بی بی فرماتی ہیں، بابا نے مجھے کہا، بیٹا میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور آپ کو یہ بشارت دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سب سے پہلے ملاقات مجھ سے کرنے والی آپ ہوں گی۔ یہ خوشخبری دی۔ بی بی فرماتی ہیں، میں سن کر خوشحال ہو گئی کہ اب میں زیادہ دیر بابا سے دور نہیں رہوں گی،
اگرچہ بابا اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں لیکن میں پھر بھی بابا سے جا ملوں گی۔ اس لیے بی بی کو معلوم تھا کہ اب وقت آ گیا ہے وداع کا۔ اس کے باوجود کہ حضور نے یہ بشارت دی، پھر بھی بی بی کے لیے بہت دشوار تھا۔ بابا کا فراق بہت دشوار تھا۔ بے تابی کے ساتھ حضور کی رحلت ہوئی، دفن ہو گئے حضور۔ امیر المومنین رسول اللہ کو لحد مبارک میں اتار کر اور وہ مرثیہ، درد مندانہ مرثیہ پڑھ کر واپس آئے، جس میں امیر المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اٹھ کے جا رہا ہوں تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ میرا غم ختم ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے مرکز مطہر سے اٹھ کر دور جا رہا ہوں تو آپ کے ارشاد و فرمان کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں، ورنہ آپ سے جدائی قابل تحمل نہیں ہے میرے لیے، لیکن آپ کی میراث سنبھالنے کے لیے واپس جا رہا ہوں۔ اور علی جب واپس آئے، جناب زہرا رات کو اٹھ کر بابا کی قبر پہ پہنچ گئی، بابا کی قبر سے لپٹ گئی، اس طرح سے لپٹ گئی جس طرح حضور کی زندگی میں بابا کے سینے سے لپٹ جاتی تھی۔ روایات میں لکھا ہے کہ بی بی بابا کے سینے سے کیسے لپٹتی تھی۔ حضور کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، بی بی جا کر اپنا سر حضور کے سینے پہ رکھ دیتی تھی، اپنا ایک رخسار حضور کے سینے پہ رکھ دیتی۔ حضور بی بی کے سر پر ہاتھ پھیرتے، تسلیاں دیتے، پھر بی بی دوسرا رخسار حضور کے سینے پہ رکھ دیتی۔ لیکن اس وقت سما یہ ہوتا تھا کہ بی بی خاموش پرسکون ہو کر بابا کے سینے پہ لپٹ جاتی اور حضور بی بی کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور بی بی کو اپنے سینے سے چپکا لیتے۔ لیکن آج قبر پر معاملہ وہ نہیں ہے۔ آج حضور خاموش ہیں اور زہرا قبر سے لپٹ کر کبھی ایک رخسار قبر پہ رکھتی ہیں، کبھی دوسرا رخسار قبر پہ رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں، بابا جب آپ موجود تھے مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی، میرا دل دکھتا تھا، میں پریشان ہوتی تھی، اطمینان کے لیے، آسودگی کے لیے آپ کے سینہ انور سے آ کر چپک جاتی تھی، میرا غم دور ہو جاتا تھا۔ بابا وہ چھوٹے چھوٹے غم ہوتے تھے، وہ معمولی غم ہوا کرتے تھے، لیکن بابا اب جب کہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اب جب کہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، بابا اب میں کہاں جا کر لپٹوں، اب کس سینے سے لپٹوں؟ بابا اس لیے آج آپ کی قبر پہ آئی ہوں، جیسا آپ کے سینے پر مجھے سکون ملتا تھا بابا، آج آپ کی قبر پر بھی مجھے وہی سکون عطا ہو، چونکہ جو مصائب آپ کے جانے کے بعد مجھ پر پڑے ہیں بابا وہ اور مصائب ہیں، وہ اتنے عظیم اور سنگین مصائب ہیں کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا علی لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق انبیاء، بحق رسول اللہ، بحق اوصیاء، بحق فاطمہ الزہرا، بحق سید الشہداء، پروردگارہ ہمارے قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا بندہ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برآوردہ فرما۔ خدا بندہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو مرتفع فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما،
امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو ان ظالموں سے نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین یمن کی رہائی عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر فرقہ واریت، فتنہ فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران فاطمہ زہرا جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سونے کی توفیق عنایت فرما، تمام مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، اور بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔